موقف کے اوپر ہم آپ کو نہ صرف تعاون کا یقین دلاتے ہیں بلکہ آپ کے لیے ہم ہر لمحہ دعا گو ہیں اور آپ کے لیے ہر لمحہ دعا کرتے ہیں، اور 27ویں کی شب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام شروع کیے ہیں، آواز بلند شروع کی ہے، اس پہ کامیاب کرے۔ وزیر اعظم پاکستان کا موجودہ دورہ سعودی عرب جو ہے اس میں ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل بنائی گئی ہے، اسی طرح 5 دیگر معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں۔ گرین پاکستان، گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ میں پاکستان ایک بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی دعوت پر سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کی ہے، اور ائمہ حرمین الشیخ عبد الرحمن السدیس اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل انہوں نے بھی پاکستان آنے کی دعوت قبول کی ہے۔ علماء اور مشائخ سعودی عرب کے جو اکابرین ہیں، ائمہ حرمین ہیں، انہوں نے اسلامک فوبیا کے حوالے سے، توہین ناموس رسالت کے حوالے سے، انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ہم دیگر جو اسلامی ممالک کے مذہبی قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور ایک متفقہ جو لائحہ عمل ہے اس کو لے کر انشاءاللہ آگے بڑھا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے ہم جو امت کے مسائل ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں گے، ان کے حل کے لیے کوشش کریں گے، اور وزیر اعظم پاکستان نے مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کا مقدمہ جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی، اور پھر جب ہم طواف کر رہے تھے اور سعی کر رہے تھے تو اس دوران باقاعدہ حرم شریف میں آپ سب نے دیکھا کہ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے وہاں دعا بھی کی گئی، اور ابھی وزیر اعظم پاکستان نے محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ہدایت دی ہے کہ جو اس وقت فلسطین کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر اور فضل یہ ہے کہ فلسطینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں نے جس جذبے کے ساتھ اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق کہ ہم تمام اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اس حوالے سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو، یہ بند ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسے میں آپ سے پہلے عرض کیا کہ ان 6 ماہ کے اندر پاکستان نے عرب اسلامی دنیا کے ساتھ جس انداز سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھایا ہے، اور اگر آپ سعودی عرب کا میڈیا دیکھیں، سعودی عرب کی عوام کو دیکھیں، سعودی قیادت کو دیکھیں، انہوں نے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس دورے کو اہمیت دی اور جس انداز سے اس دورے کی تشہیر ہوئی اور ویلکم کیا گیا، اور خود سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا وزیر اعظم پاکستان کو آ کے ایئرپورٹ پہ لینا اور پھر ان کے ساتھ ان کا اعزاز میں کیا، اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے مثبت اثرات۔ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو مسلسل افواہ سازی کر رہے ہیں اور اب بھی لگے ہوئے ہیں، مرکز ملک سلمان پوری دنیا کے اندر رفائی کام کرتا ہے، کیا غرباء، مساکین، فقراء کو مدد کرنا گناہ ہے؟ اور اگر انہوں نے اس امداد کو بجائے اس کے کہ وہ کسی تنظیم کو دیتے، کسی فرد کو دیتے، اعتراض اٹھتے حکومت کے ذریعے تقسیم کرنے کا، اور پوری دنیا میں مرکز ملک سلمان یہ کام کر رہا ہے، تو ہمیں تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں مختلف ممالک کی طرف سے افطار پروگرام کے تحت یہاں غذائی اور تقسیم جو ہے وہ پیکج کیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، مختلف اسلامی ممالک اپنے اپنے ممالک کے اپنے اپنے دوست ممالک کی عوام کے لیے یہ بھیجتے ہیں، تو یہ پروجیکٹ تو مرکز ملک سلمان کا بہت پہلے سے تھا، لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے پچھلے 1.5 سال سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کمپین چلائی تھی، جب ان کا اور کچھ نہیں بنا، پہلے انہوں نے کہا یہ
کارپٹ بلو کیوں ہے؟ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سعودی عرب نے ریڈ کارپٹ کی جگہ بلو کارپٹ اپنی ثقافت کے مطابق طے کیا ہے. جب اس سے نہیں بنا پھر ایک افطار کے ڈبے کو قرآن کریم بنا دیا. جب اس سے بھی بات نہیں چلی تو اب یہ مرکز ملک سلمان نے جو یہاں غربا اور مساکین اور جو مستحقین ہیں اس کے اوپر بات شروع کر دی. یہ تو وزیر اعظم صاحب کے دورے سے پہلے طے شدہ چیزیں تھی. میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان نے اور ہم نے جو جذبات دیکھے ہیں. کل بھی امام حرم کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب جا کر ملے تو انہیں کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اسلامک فوبیا کے خلاف، توہین ناموس رسالت کے مسئلے پر، امت کے مسائل کے اندر. وہ لوگ جو بیچارے صبح و شام یہ پراپوگنڈا کرتے تھے اب ان کو کچھ نہیں ملا تو ان کو مرکز ملک سلمان کے کیا مرکز ملک سلمان صرف عمران خان کے دور میں یہاں کام کر رہا ہے؟ کیا گزشتہ دور حکومت میں یہاں کام نہیں کر رہا تھا؟ میں کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں. دوست ممالک جو آپ کے ساتھ برادرانہ نہیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اور پھر 27ویں کی شب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا جانا اور خان صاحب اور ان کے ساتھ جو وفد تھا اس کو حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخلے کا جو ہے اذن اور بیت اللہ میں داخلے کا اذن، یہ اللہ کا کرم ہے. بغیر اجازت کے اور اللہ کے حکم سے کوئی وہاں نہیں جاتا. تو آپ برداشت کرنا بھی سیکھیں، اچھے کام کو اچھا کام کہنا بھی سیکھیں. ہر کام میں آپ کو پھر اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں، کیا مرکز ملک سلمان صرف عمران خان صاحب کی حکومت میں یہاں کام کر رہا ہے؟ اس نے اربوں روپے کا کام جو ہے وہ پاکستان میں ہسپتالوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ $16 لاکھ کی طبی جو اشیاء تھی وہ انہوں نے ہمارے حوالے کی، یہ کرونا کی وبا کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں دوست ممالک کے پوری قوم جو ہے وہ مشکور ہے جس انداز سے سعودی قیادت نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا ہے اور اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے امداد نہیں، ہم معاشی، تجارتی، اقتصادی، ثقافتی تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ذرائع ابلاغ کے، ثقافت کے، دین کے ان تمام شعبوں کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ آگے پیش رفت ہوگی. اور ایک آخری بات جو میں عرض کر دوں کہ پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 مئی کو پورے ملک کے اندر خطبات جمعہ میں مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی تائید و حمایت کی جائے گی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا جائے گا. رمضان المبارک آتا ہے، آخری عشرے کے اندر ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم شروع کر دیتا ہے اور اسرائیل شروع کر دیتا ہے. اور ایک جملہ عربی کا اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اہل الفلسطین بالروح والدم والجسم. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الاقصی کل بھی ہماری تھی، آج بھی ہماری ہے، الاقصی کل بھی ہماری ہوگی. انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا کہ جب الاقصی میں ہم جا کے 2 نفل ادا کریں گے. تو یہ چند گزارشات میری. جی ایک آخری بات جی، اور اسی طرح تمام سعودی عرب میں جو پاکستانی ہیں وہ اتنے ممنون ہیں عمران خان صاحب کے جو انہوں نے ایکشن لیا. جو وہاں پر پاکستانیوں کو مشکلات آ رہی تھی، حل نہیں ہو رہی تھی، اور پاکستانی بیچارے وہاں جاتے تھے. آپ نے دیکھا کہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے جو ایکشن لیا اس پر ساری کمیونٹی عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا. اور ایک یہ پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے سب لوگوں کو کہ پاکستانی سفارت خانے وہ خدمت گزار ہوں گے پاکستان میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دروازے بند کریں اور پاکستانی بیچارے جو ہے وہ دھوپ میں جو ہے کھڑے رہیں، وہ بیچارے خوار ہوتے رہیں. انشاءاللہ یہ کلچر اور یہ جو سوچ تھی یہ عمران خان صاحب نے تبدیل کی ہے اور یہ تبدیل ہوگی انشاءاللہ. اسرائیلی بربریت کے اوپر جہاں ترکی سمیت تمام ملکوں میں اوائس کا بھی اجلاس ہوا، یو اے ای نے پاکستان سمیت باقی ممالک کی تو پروازوں پر پابندی لگائی ہے، لیکن اسرائیلی
پر آنے جانے والی جو پروازیں ہیں ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان اپنے داخلہ اور خارجہ پالیسی میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، جیسے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی میں کوئی دوسرا مداخلت کرے، اسی طرح ہم خارجہ اور داخلہ پالیسی میں مداخلت نہیں کرتے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی اس وحشیانہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کی ہے اور بھرپور مذمت کی ہے، اور میں کہتا ہوں عالمی دنیا کہاں ہے، انسانی حقوق کے ادارے کہاں ہیں؟ جو کچھ مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ اس آخری عشرے میں ہو رہا ہے، کون ہے کہ جو اس کے اوپر آواز بلند کرے؟ عالمی دنیا کیوں خاموش ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر امت مسلمہ کے ایک لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ، ترکی کے دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ جو محترم شاہ محمود قریشی صاحب رابطے کر رہے ہیں، ان کے انشاءاللہ عملی نتائج نکلیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بات بھی آ رہی ہے کہ اس دورے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، جو گفتگو کی جا رہی ہے، تنقید بھی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ پاکستان کو اسرائیل کی تسلیم کرنے پر آمادہ کرنے کی ایک سعودی کوشش ہے۔ سعودی عرب نے ایک تو اس حوالے سے وضاحت کر دیں کہ کیا اسرائیل کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، اور دوسرا پاکستان کا جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بہتری کے حوالے سے جو کردار کی بات ہو رہی ہے، کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ پہلی بات ہے، سعودی عرب کی قیادت نے کبھی بھی پاکستان کو نہیں کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ یہ وہ پراپوگنڈا ہے جو 1-1.5 سال سے یہاں جاری ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان سعودی عرب تعلقات خراب کریں، اور پاکستان تمام بلاد اسلامیہ جو ہے امت کی وحدت چاہتا ہے، جہاں بھی وحدت اور اتحاد کی بات ہوگی پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا۔ ایران کے حوالے سے بھی کلیئر کر اب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دورے کے دوران پہلے بھی سعودی عرب نے نواز شریف صاحب کی مدد کی، تو کہ ایسا کوئی مطالبہ تو نہیں کیا گیا کہ میاں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دو قوموں کے تعلقات ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اس کے اوپر شخصیات جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ دورے کے دوران کشمیر کے حوالے سے بھی بات، انہوں نے سعودی عربیہ کے حکمران جو ہماری اعلیٰ قیادت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس ایشو کو دونوں ممالک کے درمیان سالو کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں گے، کہ اس حوالے سے بھی پاکستانی جو وہاں رہتی ہیں ان کا بھی موقف جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے کہ وہ پاکستان کے موقف کو آگے بڑھائیں؟ سعودی عرب کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کے ساتھ ہے، سعودی عرب کا وہی موقف ہے کشمیر کے مسئلے پہ جو ہمارا موقف ہے، سعودی عرب اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پر یہ بات جو ہے، یہ جس طرح یہاں پراپوگنڈا کیا جاتا رہا کہ سعودی عرب نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے، اور ابھی چند دن پہلے جس طرح پراپوگنڈا کیا گیا کہ سعودی نصاب میں جو ہے کو ہندو مذہب کے حوالے سے کوئی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، میرا خیال ہے